بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے پاس جو سبجیکٹ ہے یہ ہے تفسیر آیات الاحکام من القرآن۔ تو قرآن مجید میں کافی قسم کی آیات ہیں، مثلاً اعتقاد سے متعلق بھی ہیں، اخلاق سے متعلق بھی ہیں اور احکام سے متعلق بھی ہیں۔ احکام سے مراد یہ ہے یہاں پہ کہ احکام فقہیہ، یعنی وہ احکام جن کا تعلق قانون کے ساتھ ہے، یا وہ احکام جن کا تعلق ہمارے عمل کے ساتھ ہے۔ اور ہم چونکہ قانون کے طالب علم ہیں تو ہمارا اس کتاب کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو قانونی مباحث ہیں قرآن مجید سے جن کا استنباط ہوتا ہے، جیسے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص کا پورا تصور ہے جو ہم PPC میں بھی پڑھتے ہیں، اسی طرح دیت ہے، یہ ساری چیزیں ان میں ائمہ کرام کا جو اختلاف ہے، امام شافعی کیا کہتے ہیں، مالک کیا کہتے ہیں، اس اختلاف کو سمجھنے کا طریقہ کار اس سے ہمیں پتہ چلے گا، یعنی اختلاف وہ کس بیس پہ کر رہے ہیں۔ امام مالک ایک رائے اختیار کرتے ہیں تو ان کے دلائل کیا ہوتے ہیں، امام شافعی ایک رائے اختیار کرتے ہیں تو ان کے کیا دلائل ہیں جس کی بیس پہ کھڑے ہو کے وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مقصد ہے بنیادی طور پہ، لیکن چونکہ یہ کتاب کا ایک نظم ہے، طریقہ کار ہے، تو ہم ابتدا سے اس کو شروع کر رہے ہیں۔ تو المحاضرۃ الاولیٰ پہلا جو ہمارا ہے درس، اس میں ہم سورہ فاتحہ کے متعلق پڑھیں گے۔ تو سورہ فاتحہ کے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے اور اس کی 7 آیات ہیں، اس پہ اجماع ہے، یعنی تمام ائمہ کرام کہتے ہیں کہ اس کی 7 آیات ہیں۔ اور باقی پھر یہاں پہ تفسیری نکات بھی جو مصنف ہیں جن کی کتاب ہم پڑھے ہیں، شیخ صابونی جو ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، تفسیری نکات بھی ہوتے ہیں ساتھ ساتھ، اور مفسرین کی آراء بھی ہیں، پھر قرات کو بھی بیان کرتے ہیں، لغوی معنی کو بھی بیان کرتے ہیں۔ لیکن ان چیزوں کی جانب ہم نہیں جائیں گے کیونکہ یہ ہمارا مقصود نہیں ہے۔ ہم اس میں جو احکام فقہیہ ہیں ہمارے پاس، تو سب سے پہلے یہ ذکر کرتے ہیں کہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی پہ کافی انہوں نے بحث کی ہے، تو وہ معروف معنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کے بھی معنی تو آ ہی رہے ہوتے ہیں ہمیں، تو ہم اس کی اگر بات کریں جو اس میں احکام شرعیہ ہیں، تو اس میں سب سے پہلا جو حکم ہے وہ کون سے پیج پہ ہے جی؟ پیج 33 پہ ہے کہ الاحکام الشرعیہ حل البسملۃ آیۃ من القرآن، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی آیت ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلا اختلاف ہمارا اس بات پہ ہے، تو اس پہ تو تمام علماء کا اجماع ہے کہ سورۃ النمل میں جو آیت ہے ہمارے پاس، جو قرآن مجید کا واضح طور پہ حصہ ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پہ تو تمام علماء کا بلکہ پوری امت کا اتفاق ہے، کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ یہ جو آیت ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ قرآن مجید کا جز ہے۔ اور جو سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوتی ہے، سورہ فاتحہ کے شروع میں لکھی ہوئی ہے، سورہ بقرہ کے شروع میں لکھی ہے، آل عمران کے شروع میں لکھی ہے، اس میں اختلاف ہے کہ یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے یا نہیں ہے۔ تو اس میں الگ الگ آراء ہیں۔ سب سے پہلی رائے یہ ہے کہ یہ جو سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کو شارٹ فارم میں بسملہ کہہ دیتے ہیں، تو یہ سورہ فاتحہ کا بھی جز ہے اور ہر آیت کا جز ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے اب سورہ فاتحہ ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ ہی کی ایک آیت ہے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بسم اللہ ہے یہ سورہ فاتحہ کا بھی جز ہے، یعنی حصہ ہے، اور ہر صورت کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری رائے ہے امام مالک رحمہ اللہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ نہ تو سورہ فاتحہ کا حصہ ہے بسم اللہ، اور نہ ہی کسی بھی اور صورت کا حصہ ہے، یعنی گویا کہ ان کے ہاں قرآن مجید کا حصہ ہی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تیسری رائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا جز تو نہیں ہے، اسی طرح کسی اور صورت کا جز بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ آیت قرآن مجید کا حصہ ہے جو الگ سے نازل ہوئی ہے مختلف صورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے۔ یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ایک صورت ختم ہو گئی ہے دوسری شروع ہو گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے گویا کہ ہم اس میں امتیاز ہو رہا ہے اور فرق کر رہے ہیں۔
تو 3 آراء ہمارے پاس آ گئی۔ پہلی امام شافعی رحمہ اللہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ ہر سورت کا جز ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کا حصہ ہی نہیں ہے، کسی سورت کا جز نہیں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا حصہ ہے لیکن کسی سورت کا جز نہیں ہے، اور اس کے نازل ہونے کا مقصد مختلف صورتوں میں فرق کرنا ہے۔ تو اب ہمارا جو اصل مقصد ہے دلائل کا، کہ یعنی ہمارے پاس کیا وہ اشارات ہیں قرآن و حدیث میں جس کی بنیاد پہ یہ بات ائمہ کرتے ہیں، تو امام شافعی رحمہ اللہ کی جو مختلف احادیث سے وہ استدلال کرتے ہیں، سب سے پہلے ان کے پاس یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا قرأتم الحمدللہ فقرؤوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جب بھی الحمدللہ پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو۔ تو اس سے لگ رہا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، یعنی یہ آیت سورہ فاتحہ کا حصہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفتتح الصلاۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرتے تھے۔ تو اس سے بھی ہلکا سا اشارہ ہمیں مل سکتا ہے کہ جو سورہ فاتحہ کا حصہ ہے اس لیے ہے، ہاں جی، سورہ فاتحہ کا حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تیسری دلیل جو امام شافعی کی ہے وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کی قرات کیا تھی، یعنی نماز میں اللہ کے نبی کیسے قرات کیا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر الحمدللہ پڑھا کرتے تھے۔ تو یعنی ان ساری احادیث کا جو موضوع ہے، یعنی مقصد ہے، وہ ایک ہی ہے، باقی الگ الگ یعنی طرق مختلف ہیں۔ ایک حضرت ابو ہریرہ سے ہے، ایک حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہے، ایک ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے، اور نمبر 4 پہ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی کے وقت کیفیت ہوتی تھی وہ طاری ہو گئی، تو اللہ کے نبی نے پھر جب سر مبارک اٹھایا تو مسکرا رہے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے ہنسنے پہ مجبور کیا، تو انہوں نے، اللہ کے نبی نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر والی صورت مجھ پہ نازل ہوئی، یہ صورت پڑھی اور ساتھ بسم اللہ بھی پڑھی۔ تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جو سورہ فاتحہ ہے وہ جیسے الحمدللہ کا جز ہے، اسی طرح ہر صورت کا جز ہے، اللہ کے نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ بھی پڑھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر امام مالک رحمہ اللہ کی، یا اگر عقلی دلیل کی بات کریں، یعنی دلائل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک نقلی دلائل ہوتے ہیں، نقلی دلائل حدیث میں جو وارد ہے، اور ایک عقلی دلائل ہوتے ہیں۔ عقلی دلائل کا مطلب ہے کہ ہم اپنی عقل سے ہمیں جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ کیسے ہے، وہ بھی قرآن حدیث کے ہی صحیح سمجھ آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں سماع مقصود نہیں ہوتا، یعنی جو دلیل ہے وہ سماع نہیں ہوتا بلکہ استعمال العقل ہوتا ہے۔ تو اس میں خامس جو دلیل ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ائمہ بہت سختی انہوں نے اس بارے میں برتی ہے، بہت احتیاط برتی ہے کہ جو قرآن مجید کا جز نہ ہو، ایک ایک حرف اس کو وہی قرآن مجید میں وہی لکھا جائے مصحف میں جو قرآن کا حصہ ہے۔ اگر قرآن کا حصہ نہ ہوتا تو ائمہ اس کو کبھی بھی نہ لکھتے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک عقلی دلیل ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی۔ اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ کے دلائل کی طرف اگر ہم آئیں تو وہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو نماز شروع کرتے تھے اللہ اکبر سے، اور قرات شروع کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے، یعنی قرات کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے اور نماز کے شروع میں بھی نہیں پڑھے۔ اور نمبر 2 پہ ہمارے پاس حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، یعنی امام مالک رحمہ اللہ جس سے استدلال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کے پیچھے بھی نماز پڑھی، سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے بھی نماز پڑھی، عمر عثمان کے پیچھے بھی نماز پڑھی، وہ سارے کے سارے الحمدللہ رب العالمین سے قرات شروع کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ بسم اللہ نہیں پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور نمبر 3 پہ جو دلیل ہے امام مالک کی، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ مشہور حدیث ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ نماز آدھی آدھی ہے، مطلب کہ تو نماز جو ہے وہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے، مطلب یہ کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب آتا ہے، حمیدنی
عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. اسی طرح الرحمن الرحیم پہ بھی اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. تو امام مالک رحمہ اللہ اس سے استدلال یوں کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو حدیث ہے اس میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ قسمت الصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ کی واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نماز کو تقسیم کیا. تو جس چیز کو اللہ کے نبی نماز کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس میں تمام انگریڈینٹس شامل ہیں، کچھ رہا نہیں ہوگا. کیونکہ اگر آپ نماز میں سے رکوع کو چھوڑ دیں، سجدے کو چھوڑ دیں تو نماز ہوگی نہیں ہوگی نا. تو جس کو اللہ کے نبی نماز فرما رہے ہیں اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بسم اللہ کے بغیر نماز پوری ہے، اور لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ کسی صورت کا جز ہے اور کسی اور صورت کا جز ہے، نہ ہی سورۃ الفاتحہ کا جز ہے. سمجھ گئے نا؟ تو یہ تو ہے امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل کہ وہ فرما رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا بھی جز نہیں ہے اور کسی اور صورت کا بھی جز نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ پھر جب امام شافعی نے فرمایا تھا کہ جو قرآن مجید کے شروع میں لکھی گئی ہیں سورت کے شروع میں بسم اللہ، اس کا پھر کیا مطلب ہوا، وہ کیوں لکھی گئی؟ تو امام مالک اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ صرف تبرک کے لیے لکھی گئی ہیں، اور اس لیے کہ پتہ چل جائے کہ فاصلہ وغیرہ کے لیے علیحدگی، یعنی اس سے مراد تبرک ہے، یعنی برکت کا حصول ہے. کہ جیسے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرو تو اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو. تو قرآن مجید سے پڑھنے سے زیادہ اچھا کام دنیا میں اور کون سا ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہ تبرک کے لیے لکھی گئی ہے، تیامن کے لیے لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہے حنفیہ کی دلیل. حنفیہ کا مذہب ہم نے کیا پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق، کہ وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے قرآن مجید کی کسی بھی صورت کا جز تو نہیں ہے، لیکن قرآن کا حصہ ہے. الگ سے بسم اللہ نازل ہوئی ہے تاکہ اس کے ذریعے پتہ چل سکے کہ مختلف صورتوں، ایک صورت ختم ہو رہی ہے دوسری شروع ہو رہی ہے. اور حنفیہ کے جو دلائل ہیں وہ پہلی بات تو یہی کہ جو سب سے پہلے جو قرآن مجید میں لکھا گیا ہے ہر صورت کے شروع میں، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ ائمہ اس بات پہ بہت زور دیا کرتے تھے کہ جیسے قرأت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جو قرأت ہمارے پاس متواتر درجے کی نہیں ہے، اس کو لکھا ہی نہیں ہے قرآن مجید میں، تو اس کو کیسے لکھ سکتے تھے؟ تو پھر یعنی اس کی جو حدیث ہے وہ یعنی حنفیہ کا ہم نے یہی مذہب پڑھا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ علیحدگی کے لیے نازل ہوئی ہے یہ صورت. تو وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ لا نعرف انقضاء السورہ حتی تنزل بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی تھی ہمیں نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ ایک صورت ختم ہو گئی ہے. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم جب نازل ہوئی اللہ کے نبی نے اس کو اس کے ساتھ پڑھوا دیا، لکھوا دیا، تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلنے لگا کہ یہ صورت مکمل ہو چکی ہے. تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نازل ہونے کا جو مقصد ہے وہ مختلف صورتوں کے درمیان فصل ہے، باقاعدہ کسی صورت کا حصہ نہیں ہے. اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی حدیث مروی ہے کہ لا يعرف فصل السورہ حتی ینزل علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ بسم اللہ سے نازل ہونے سے پہلے ان کو صورت میں جو فصل ہے یعنی ایک صورت ختم ہونا دوسری شروع ہونا یہ پتہ نہیں چلا کرتا تھا. اور پھر جو سب سے بڑی دلیل ہے حنفیہ کی، جو نقلی دلیل ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک صورت ہے اس کی 30 آیات ہیں، اور وہ اس کے اپنے صاحب کے لیے یعنی جو اس کو پڑھتا ہے اس کی روز قیامت قبر میں شفاعت کرے گی. اور وہ سورہ ملک ہے، عشاء کے بعد جو پڑھتے ہیں سورہ ملک، وہ اس کی، اور تمام ائمہ کا قراء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ سورہ ملک کی 30 آیات ہیں. تو اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کا جز ہوتی تو بسم اللہ سمیت تو اس سورت کی 31 آیات بننی چاہیے تھی. تو یہ ایک بڑی واضح دلیل ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ سورت کا جز نہیں ہے. اور جو ترجیح ہے اس میں وہ حنفیہ کے مذہب کو دے رہے ہیں ہمارے جو مصنف ہیں محمد علی صابونی، اس لیے کہ اس میں ایک تو جو ظاہر احادیث ہیں جیسے کہ تبارک الذی بیدہ الملک والی ہے کہ اس میں 30 آیات ہیں، تو اس پہ عمل ہو رہا ہے. اور دوسرا وجہ ترجیح یہ ہے کہ ائمہ اس بات پہ یعنی امام مالک رحمہ اللہ کی جو دلیل کا رد وہ اس انداز سے کرتے ہیں کہ بہت زور دیتے تھے کہ اگر کوئی چیز قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے تو اس کو قرآن میں کیسے لکھ سکتے ہیں. جیسے امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ صرف برکت کے لیے لکھا ہے،
تو خبر واحد کے ذریعے ہم کسی چیز کو قرآن میں شامل نہیں کر سکتے، بلکہ یہ جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ واقعتاً قرآن مجید کا حصہ ہے اور مختلف صورتوں میں فصل کے لیے نازل ہوئی ہے، برکت کے لیے، صرف برکت کے لیے اس کا نزول نہیں ہے۔ تو یعنی 3 مذاہب ہم نے پڑھ لیے، اس میں تینوں کے دلائل آ گئے، شافعیہ کے، مالکیہ کے اور حنفیہ کے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی اس بارے میں 2 آراء ہے، اس لیے اس کو اس انداز سے ذکر نہیں کر رہے۔ اگلا ہمارے پاس جو حکم شرعی ہے، اس میں الحکم الثانی، میرے پاس جو بک ہے اس کا پیج 38 ہے کہ ما ہوا حکم قراءۃ البسملہ فی الصلاۃ، کہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ یہ بالکل پہلے جو ہمارا مسئلہ ہے اسی پہ اس کی بنیاد بھی ہے کہ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر سورت کا بھی حصہ ہے، سورہ فاتحہ کا بھی حصہ ہے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں پڑھنا ضروری ہے، یعنی فرض ہے، واجب ہے۔ الحمدللہ کے ساتھ بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اور کوئی اور سورت جب ہم نماز میں ملائیں گے اس کے ساتھ بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ سورت کا حصہ ہے تو اس کے بغیر تو نماز پوری نہیں ہو سکتی نا۔ اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی جو فرض نماز ہے اس میں منع ہے، یعنی اس میں آپ نہیں پڑھ سکتے، چاہے سری ہو چاہے جاہری ہو، یعنی کسی قسم کی نماز ہو اس میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھو گے، کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کا حصہ ہی نہیں ہے۔ تو جب قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے تو اس کو ہم قرات میں کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا۔ اور تیسرے نمبر پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان المصلی یقرأها سرا مع الفاتحہ فی کل رکعت من رکعات الصلاۃ، کہ جو نماز پڑھنے والا ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ اس کو پڑھے گا، اور دوسری سورت کے ساتھ اگر پڑھ لے تو اچھی بات ہے، نہ پڑھے تو پھر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یعنی یہ وہ پرانے اختلاف پہ اس کی بیس ہے، کیونکہ حنفیہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کا حصہ ہے اگرچہ سورت کا حصہ نہیں ہے، تو لہٰذا اب ہم قرآن مجید جب شروع کر رہے ہیں تو اس میں وہ برکت والا عنصر بھی آ جاتا ہے کہ جب بھی کوئی اچھا کام شروع کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، وہ بھی، تو لہٰذا یعنی حنفیہ کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا نماز میں سنت ہے اگر ہم 2 لفظی بات کریں، اور شافعیہ کے نزدیک ضروری ہے، اور مالکیہ کے نزدیک ممنوع ہے، پڑھ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، یعنی فرض نماز میں۔ باقی اس میں بعض نفل میں وہ بھی اجازت دے دیتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کے نفل میں پڑھ سکتے ہو۔ تو پھر یعنی اب اس میں بھی دلائل ہمارے پاس آ چکے پہلے ہی کہ جو سمجھتے ہیں قرآن مجید کا حصہ ہے ان کی اس کے بغیر قرات ہی پوری نہیں ہوتی، جو سمجھتے ہیں حصہ نہیں ہے وہ اس کو ممنوع قرار دیتے ہیں، جو سورت کا حصہ نہیں سمجھتے، نماز قرآن کا حصہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پڑھ لو پھر بھی کوئی بات نہیں، نہ پڑھو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور نمبر 3 پہ ہمارے پاس جو ہے حل تجب قراءۃ الفاتحہ فی الصلاۃ، کہ نماز میں قراءت، اچھا اس میں ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بآواز بلند پڑھیں گے یا آہستہ پڑھیں گے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سری نماز میں سری پڑھے گا اور جہری نماز میں جہری۔ جہری نماز وہ جو ہم بآواز بلند پڑھتے ہیں، فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اور اسی طرح سری ظہر اور عصر۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہری میں جہری پڑھے گا، سری میں سری پڑھے گا، اور مالکیہ کے نزدیک پڑھنی ہی نہیں ہے۔ اور احناف کہتے ہیں کہ یہ جو نماز ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سنت ہے، لیکن سنت یہ سری ہے، جہری نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ سری مطلب کہ دل میں پڑھیں گے، بآواز بلند نہیں پڑھیں گے، یہ بھی اسی کے ساتھ ہی شامل ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ حل تجب قراءۃ الفاتحہ فی الصلاۃ، کیا نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے یا نہیں؟ تو یہ آسان ہے ایشو، اس میں 3 ائمہ کرام ایک طرف ہیں اور حنفیہ ایک طرف ہے، یعنی کہ اس بات پہ تو سارے ہی سب کا اتفاق ہے کہ مطلب واجب کے درجے تک نا، آپ اصول فقہ میں ہم لوگ جورسپروڈنس میں تفصیلی پڑھ چکے ہیں کہ جو ہمارے پاس احکام شرعیہ ہیں، حنفیہ اس میں فرق کرتے ہیں، یعنی حنفیہ کہتے ہیں فرض ہے پھر واجب ہے، اور باقی کہتے ہیں کہ نہیں صرف واجب ہی ہے، یعنی فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے۔ تو حنفیہ کے نزدیک واجب ہے سورہ فاتحہ کی قراءت نماز میں، اور باقی تینوں ائمہ کے نزدیک فرض ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو وہ گناہگار ہوگا،
اچھی بات نہیں ہے چھوڑنا، لیکن نماز ذمہ سے ادا ہو جائے گی اور وہ سجدہ صاحب کر لے، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ فرق ہے۔ اس کو یہ سب ہی سمجھتے ہیں کہ پڑھنا نہ پڑھنا گناہ کی بات ہے، اچھی بات نہیں ہے اگر آپ نہیں پڑھ رہے، لیکن ہم جو دلائل میں تقسیم کرتے ہیں تو اس میں ٹیکنیکلی حنفیہ کے نزدیک قراءت فاتحہ واجب ہے اور باقی ائمہ کے نزدیک فرض ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قراءت جو بھی آپ کو آسان لگے قرآن مجید سے وہ پڑھ لو۔ کوئی ایک سورت کا فاتحہ کا پڑھنا، بقرہ کا پڑھنا، آل عمران کا پڑھنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کی تعیین نہیں فرمائی، ٹھیک ہے نا، یہ حنفیہ کی دلیل ہے۔ اور دوسری اور احادیث سے بھی وہ دلائل پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نماز سکھائی تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ یہی فرمایا کہ جو سورت آپ کو اچھی لگے، جو سورت آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو وہ پڑھ لو۔ اور جو جمہور حضرات ہیں وہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور حنفیہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ یعنی نفی کمال ہے، یعنی اس کی نماز کامل نہیں ہوتی، نماز تو ہو جاتی ہے، جیسے ہم کہہ دیتے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ مسجد کا جو پڑوسی ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، صرف مسجد ہی میں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ اپنے روم میں بھی پڑھ لیتا ہے تو نماز ذمہ سے ادا تو ہو جائے گی لیکن ثواب کم ملے گا۔ ایسے ہی اگر نہیں پڑھے تو وہ ناقص ہے نماز۔ اور اسی طرح آخری ایک مسئلہ ہے کہ حل یقرأ المأموم خلف الامام، کہ جو مقتدی ہے، معموم جو یعنی مقتدی ہے، پیچھے کھڑے ہونے والا ہے، وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، یعنی امام جب نماز پڑھے تو وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا۔ تو اس میں 3 مذاہب ہیں، امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا چاہے نماز سری ہو یا جہری ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جہری نماز میں نہیں پڑھے گا، صرف سنے گا امام کو، سری میں پڑھے گا۔ اور حنفیہ کہتے ہیں کہ سری میں بھی جہری میں بھی دونوں صورتوں میں نہیں پڑھے گا، یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، صرف امام کی جو قرات ہے وہی اس کی قرات بھی سمجھی جائے گی۔ دلائل کی اگر ہم بات کریں تو وہی جو عمومی احادیث وارد ہوئی ہیں جن میں یہ آیا کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھیں اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، تو امام شافعی اور امام احمد فرماتے ہیں کہ یہ جو احادیث ہیں یہ مقتدی کے لیے بھی ہیں اور امام کے لیے بھی ہیں، لہٰذا اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور باقی جو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ حدیث تو عمومی ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو اس کو غور سے سنو، اپنی باتیں درمیان میں نہ کرو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہم جہری میں نہیں پڑھیں گے، صرف سری میں پڑھیں گے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو اس کو سنو، تو یہ حکم عمومی ہے، چاہے قرآن سری پڑھا جا رہا ہو چاہے جہری پڑھا جا رہا ہو، یا اس کو اگر نہ بھی لیا جائے تو اس کے آپ اور احادیث میں بھی اس قسم کے مضامین آئے ہیں، یا انہوں نے احادیث ذکر کی ہوئی ہیں کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ اللہ تعالیٰ نے امام کو امام اس لیے بنایا کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام پڑھے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ تو یہاں پہ واضح نص موجود ہے کہ جب امام پڑھ رہا ہو تو تم نہ پڑھو، تو اس کا مطلب ہے کہ امام چاہے سری پڑھ رہا ہو چاہے جہری پڑھ رہا ہو۔ تو یہ اس میں 3 مذاہب ہیں، حنفیہ کے نزدیک سری ہو جہری ہو بالکل نہیں پڑھے گا، یعنی صرف سنے گا امام کو۔ اور مالکیہ فرماتے ہیں کہ اگر سری میں سنے گا اور سری میں پڑھے گا خود سے اور جہری میں صرف سنے گا۔ اور امام شافعی اور امام احمد فرماتے ہیں کہ دونوں میں پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا جو پہلا محاضرہ ہے